سورہ نمل کی 99 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل عربی میں اس کا ترجمہ ہے چیمٹی۔ چیمٹی کو نمل کہتے ہیں۔ خدا جانے چیمٹی نے کون سا اچھا کام کیا، غور نہیں فرمایا۔ مجھے حکم ملا ہے آسان پڑھنا ہے، بالکل آسان۔ اس سورت کا نام اس عادل نے نمل رکھا ہے۔ نمل کیوں رکھا ہے؟ چیمٹی نام کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے کہ چیمٹی نے کوئی ایسا اچھا کام کیا کہ اللہ نے سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ نمل رکھنے سے یہ نتیجہ ہوا، جب تک قرآن رہے گا چیمٹی کا نام رہے گا۔ غور فرمائیں، یہ نمل چیمٹی چھوٹا سا جانور ہے، ہم اپنے پاؤں میں رون دیتے ہیں، لیکن جناب علی فرماتے ہیں، اگر آپ کے پیش نظر علامہ دمیری صاحب کی کتاب ہیں، 2 جلدیں ہیں، حیات الحیوان، اس نے کل دنیا کے حیوانات کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اس نے اس نمل کا بھی تذکرہ کیا ہے حیات الحیوان میں۔ اس میں جناب علی علیہ السلام کے حوالے سے علامہ دمیری نے لکھا ہے، لوگوں چھوٹا سا جانور ہے چیمٹی، مگر اللہ نے اسے وہ علم دیا ہے جو انسانوں کو نہیں دیا۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تھوڑی سی توجہ۔ انسانوں کو علم نہیں دیا جو علم اس چیمٹی کو دیا۔ میرا علی آقا فرماتا ہے کہ وہ علم یہ ہے کہ چیمٹی چھوٹا جانور ہو کے بھی بارش کے آنے سے پہلے بارش معلوم کر لیتی، اسے علم ہو جاتا ہے۔ فرمایا، جناب علی نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کہ اتنی بادل چھائے ہوئے ہوں اور تمہیں یقین ہو کہ بارش آنے والی ہے، وہاں دیکھو اگر یہ چیمٹیاں اطمینان سے باہر پھر رہی ہوں تو سمجھ لو بارش نہیں ہو۔ خوش نہیں ہوگا میرا خیال ہے، خوش نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی۔ اگر بالکل مطلع صاف ہو، کوئی بادل ہی نہ ہو اور یہ چیمٹیاں بے چینی سے اپنے بلوں میں گھس رہی ہوں تو سمجھ لو بارش آنے والی۔ جناب علی فرماتے ہیں یہ علم اللہ نے ان کو کیوں عطا کیا ہے کہ بارش کی ایک بوند سے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جتنی ہی بلندی سے بوند گرے گی، جتنی رفتار بڑھتی جائے گی، اس میں وزن بڑھتا جائے گا۔ ایک قطرہ بارش کا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر اللہ ان کو علم نہ دیتا اور بارش ہو جاتی تو یہ تو ختم ہو جاتی۔ اللہ نے چیمٹیوں کی نسل بچانے کے لیے انہیں علم دے دیا، علم دے کے تاکہ انہیں محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے پھر دلیل میں فرمایا کہ اللہ کے جتنے سونے کے خزانے ہیں ان کی محافظ ہی چیمٹیاں۔ اللہ جانے ان میں کتنی بڑی طاقت ہے، یہ علم دے دیا۔ اس کے بعد سرکار علی فرماتے ہیں دوسرا علم یہ دیا کہ گندم کا ایک دانہ چیمٹی کی پوری فیملی کے لیے 1 سال کا رزق ہوتا۔ خوش ہو جائے، ذرا خوش ہو جائے۔ پورے سال کا رزق ایک دانہ گندم کا۔ معصوم فرماتے ہیں چیمٹیاں اور اس کی جتنی وہاں فیملی ہوتی ہے اس دانے کو چاٹتی بھی رہتی ہے اور سونگھتی بھی رہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے سونگھنے میں بھی زندگی ہے۔ اللہ ایک سونگتی رہتی ہے، ایک دانہ ان کی زندگی پورے سال کا رزق ہے۔ اللہ نے پھر اسے ایک علم دیا ہے، چونکہ چیمٹیوں کے جو گھر ہوتے ہیں ان کے بل ہوتے ہیں، اس میں اندر زمین میں ہوتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑی
نمی ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، اور پھر وہ نرم بھی اپنے حساب سے ان کو کر لیتی ہیں۔ اگر مٹی نرم بھی ہو، تھوڑی تھوڑی گیلی بھی ہو، اگر اس پہ دانہ رکھ دیا جائے تو وہ اگ آتا ہے۔ اگر دانہ اگ گیا تو سال کا رزق تو ختم ہو گیا۔ اللہ نے چیمٹی کو اب یہاں علم دیا ہے، جب یہ دانہ بیل میں لے جاتی ہے تو دانے کے 2 حصے کر دیتی ہے کہ اب یہ اگے گا ہی نہیں۔ یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے، تاکہ رزاق معلوم ہو جائے۔ یہ دانہ دھنیا لے جائے تو اس کے 4 حصے کر دیتی۔ یہ علم اللہ نے چیمٹی کو عطا کیا ہے۔ پھر میرا علی معصوم فرماتے ہیں، لوگوں، چیمٹیوں کے سردار ہوتے ہیں، سردار۔ چیمٹیاں خود جا کے، سمجھنا آپ نے، خود جا کے دانے تلاش نہیں کرتے، رزق خود نہیں تلاش کرتی، ان کے سردار جا کے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ جب تلاش کر لیتے ہیں تو آ کے اپنی قوم سے کہتے ہیں، میں نے تمہارے لیے رزق تلاش کر لیا ہے، آؤ میں تمہیں اس رزق تک پہنچاتا ہوں۔ خدا جانے جناب علی فرماتے ہیں وہ کیسے پہنچاتا ہے کہ وہ سردار ان کے بلو سے لے کے اس منزل تک جہاں تک خوراک ہے، اپنے منہ سے، سمجھنا آپ نے، اپنے منہ سے خوشبو اور لعاب نکال کے ایک صراط مستقیم بنا دیتا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ صراط مستقیم بنا دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیمٹیاں جب بھی جاتی ہیں ایک ہی راستے سے جاتی ہیں اور اسی راستے سے واپس آتی ہیں۔ اب جناب علی نے فرمایا روز نہ کیا کرو، تجربہ کر لیا کرو۔ جب یہ چیمٹیاں جا رہی ہوں نا، تم جب خالی وقت ہو تو اس پر ہاتھ پھیر کے، وہ جانے والا جو ان کا راستہ ہے اس پہ ہاتھ پھیریں گے، وہ خوشبو اور جو لعاب لگا ہوا ہے وہ مٹ جائے گا۔ جہاں سے مٹے گا وہاں سے راہ گم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، فرمایا جو بھی چیمٹی آئے گی آ کے وہیں رک جائے گی اور ہر پیچھے آنے والی سے یہی کہے گی، سمجھنا آپ نے ہے، راہ گم ہو گئی ہے، آگے نہ بڑھو کہیں گمراہ نہ ہو۔ اور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، خوش ہو میرے باپ، حیدری، راہ گم نہ ہو جائے۔ تو پھر دنیا کو کہنے کے لیے ہمیں دلیل مل گئی، جو حیوانوں کا رہنما بناتا ہے تو پھر انسانوں کا رہنما کسے ہونا چاہیے؟ یہ چیمٹی کا جو ایک دانہ ہے، دانہ، اگر اسے سٹے سے، عربی میں سٹے کو سنبل کہتے ہیں، سنبل، سنبل سٹے سے نکال لیں تو اسے کیڑا لگ جاتا ہے۔ کیڑا لگ جائے تو یہ خوراک ختم ہو جائے گی، لگ جاتا ہے کیڑا، پھر دوائی بنائی گئی، بہرحال جو کچھ ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ قرآن میں اس کیڑے کے بارے میں، لگنے کے بارے میں ایک واقعہ موجود ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، جب بادشاہ بنے، بیٹھتے ہی تخت پر سرکار نے وزیر خوراک کو بلایا۔ جب وزیر خوراک آیا، فرمایا قحط پڑنے والا ہے، قحط پڑنے والا ہے، خوراک کا ذخیرہ کر لو۔ وزیر خوراک سے کہا، وزیر نے کہا صحیح، قحط کتنے سال پڑے گا؟ فرمایا 7 سال، 7 سال قحط پڑے گا، نہ بارش ہوگی نہ کوئی شے اور پیدا ہوگی، 7 سال قحط پڑے گا۔ وزیر نے فوراً کہا سرکار 7 سال میں تو یہ گندم کے دانے انہیں کیڑا لگ جائے گا، خراب ہو جائیں گے، مولا قوم تو مر جائے گی، 7 سال تک جو دانے کام نہیں آ سکتے۔ مسکرا کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تدارک بتا دیا ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، فرمایا فَإِذَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جب تم گندم کاٹو ان دانوں کو سنبل میں، سٹے میں رہنے دو، 7 سال تک کیڑا نہیں لگے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گندم کے دانوں کو سنبل میں رہنے دو،
सिट्टे में रहने दो, कीड़ा नहीं लगेगा। एहराम मिस्र अभी खोदे गए पिछली सदी में, तो उसमें ये गंदम के सिट्टे निकले, पूरे ऐरे में दफन थे। 4000 साल ऐरे में दफन रहे। जब वो गंदम के सिट्टे निकले, अखबारों में भी आया था, जनाब के जिनकी नज़र है उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने लेके लिबार्टी में चेक किया तो ये दाने जिंदा थे। उन्हें डाला तो वो उग आए। 4000 साल सुंबल में रहे और रहे भी दफन, लेकिन कीड़ा नहीं लगा। अब हमें पता लग गया अगर दाना सुंबल में रहे तो फिर कीड़ा नहीं लगता, बेशक दफन हो जाए। जुमला कह दूं फिर इंसाल सवाल की मजलिस है। हमारे इस जिस्म का सुंबल है मोहब्बत है अहले बैत। और नहीं फरमा रहे, मैं कितनी बड़ी बात कर हैदरी अली हमारे इस जिस्म का गौर नहीं करना। गर्मी है, आप परेशान हो रहे हैं। इस जिस्म का सुंबुल है मोहब्बत अहले बैत। अगर मोहब्बत अहले बैत में ये दफन रहे, यही तो सुंबुल है। कीड़ा तो बजाय खुद कफन भी मैला नहीं होता। अब कहाँ बैठे हैं जनाब हुज़ैफ़ा यमानी और जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की कब्रें निकाली गई ना बगदाद से। वहाँ जनाब सलमान फारसी के यहाँ इनको दफन किया गया। उनके फ़ोटोज़ मेरे पास मौजूद हैं। इतने अरसे के बाद जब उनको निकाला ना, मेहंदी ऐसे लगी हुई थी जैसे अभी लगाई है। सही जनाब लगा, उनको कुदाल लगा तो ताज़ा खून बहना शुरू हो गया। आँखें उन्होंने चेक की, आँखें तो आँखों में नूर था। तो फिर मुझे कहने दें, जिनके ग़ुलाम ऐसे हों, अल्लाह जाने उनका ईमान कैसा।